بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اسلامی تہذیب کے مذہبی اثرات ہیں جو دیگر تہذیبوں پر مرتب ہوئے۔ یہ بات ہر اوسط درجے کی عقل رکھنے والا انسان آسانی سے جان سکتا ہے، بلکہ مشاہدہ بھی کر سکتا ہے کسی حد تک کہ اسلامی تہذیب و ثقافت نے دنیا کے زاویہ نظر کو تبدیل کر دیا، اور جہاں دیگر شعبوں میں ایک انقلاب برپا کیا، وہیں پر مذہبی فکر بھی اس سے محروم نہ رہی۔ ہم اگر اسلامی تہذیب کے مذہبی اثرات جو دیگر تہذیبوں پر مرتب ہوئے ان کا جائزہ لیں تو ہمیں چیدہ چیدہ چند نکات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں جن کو ہم آج کی گفتگو میں ذکر کریں گے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد جو اسلام سے پہلے مذاہب موجود تھے ان میں اصلاحی تحریکیں پیدا ہوئیں۔ مثال کے طور پر اسلامی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر ہندو مت اور عیسائیت میں بالخصوص اصلاحی تحریکوں نے جنم لیا۔ لوگ اسلام کے قریب ہو رہے تھے، اس لیے ان مذاہب کو اپنا وجود خطرے میں نظر آتا تھا۔ ان کے درد دل رکھنے والے افراد نے اپنے مذاہب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور تحریکیں شروع کی۔ مثال کے طور پر عیسائی مذہب کی اگر ہم بات کریں تو عیسائی مذہب میں پروٹیسٹنٹ تحریک جو اسلام کے زیر اثر 8ویں صدی میں یورپ میں شروع ہوئی، اس کا مقصد عیسائیت کی اصلاح تھا۔ اس سے پہلے عیسائیوں کے عجیب و غریب عقائد تھے، بالخصوص توبہ اور التجا کے حوالے سے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ توبہ پادری سے بھی کی جا سکتی ہے، تو پروٹیسٹنٹ لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ توبہ اور التجا صرف خدا کے حضور کرنی چاہیے، پادریوں کے سامنے ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کے علاوہ تصویروں اور مجسموں کی تعظیم کے خلاف بھی تحریک چلائی گئی۔ بالخصوص 9ویں صدی کا ایک پادری کلیوڈیوس تصویروں اور صلیبوں کو جلا دیا کرتا تھا اور لوگوں کو ان کی عبادت سے منع کرتا تھا۔ اسی طرح پروٹیسٹنٹ تحریک کی ایک بہت مشہور رہنما مارٹن لوتھر نے ایک اور تحریک شروع کی، یہ بھی اسلام کے زیر اثر تھی۔ آج یہ فرقہ پروٹیسٹنٹ نامی فرقہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، بالخصوص امریکہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور انہی کا غلبہ ہے۔ ہندو مذہب کی اندر جو اصلاح کی تحریکیں چلیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو بھی بہت سی تحریکیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بھکتی تحریک بہت مشہور تحریک ہے۔ ایک ہندو مفکر تھا جس کا نام رامانج تھا، اس نے بھی ایک تحریک قائم کی، اور اسی طرح ایک رامائن نے بھی ایک تحریک چلائی۔ ان کی تحریک کا بنیادی موضوع توحید کا قیام اور ذات پات کا خاتمہ تھا۔ یہ اس بات کے قائل تھے کہ جس طرح مسلمانوں کے بیچ تمام انسان برابر ہیں، ان میں ذات پات اور چھوت چھات کا تصور نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہندوؤں میں بھی یہی بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہندوؤں میں ہی ایک اور اصلاحی تحریک شروع ہوئی، اور وہ اصلاحی تحریک تو اتنی ترقی کر گئی کہ اس نے ایک نئے مذہب کا روپ دھار لیا جس کو ہم سکھ مذہب کے نام سے کہتے ہیں۔ اس تحریک کو چلانے والے مشہور بابا گرو نانک تھے، انہوں نے مسلمان صوفیہ سے علم حاصل کیا تھا۔ ان کی مشہور کتاب جو گرنتھ صاحب ہے، اس میں توحید اور مساوات کا نمایاں اثر ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ اس میں تو بہت سارے مقامات پر ایسی تعلیمات ہیں جیسے یوں لگتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر دیا گیا ہو، تو جس سے واضح طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی یہ تعلیمات قرآن و حدیث سے
متاثر ہونے کا نتیجہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوؤں میں ایک اور تحریک چلی جو ستی کی رسم کے خلاف تھی۔ اس تحریک کو لنگائیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہندوؤں میں بیوہ عورت کے نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس عورت کو بھی ترغیب اس بات کی دی جاتی کہ وہ اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ ہی زندہ جل کر مر جائے۔ اس عورت کو زندہ جل کر مر جانے والی کو بہت فضیلت والی خیال کیا جاتا تھا۔ تو لنگائیت کی تحریک نے اس ظالمانہ رسم کی مخالفت کی اور عورتوں کے دوسرے نکاح کی کوشش کی اور ترغیب ان کو دلائی کہ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے عورتوں کو شوہر کی لاش کے ساتھ جلا دینے والا۔ جس طرح اسلام میں عورت کو شوہر کی وفات کے بعد یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے تاکہ اپنی بقیہ زندگی کو اچھے انداز میں گزار سکے، تو بالکل ویسا ہی ہے ہندو عورتوں کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس تحریک کا بنیادی نقطہ تھا۔ اس کے علاوہ اسلامی تہذیب نے جو فکر پر اثرات مرتب کیے ان میں ایک بڑا نمایاں اثر فکر کی آزادی ہے۔ اسلام نے دنیا میں آزادی فکر کا درس دیا۔ اسپین کی اسلامی سلطنت کے زیر اثر یورپ میں عیسائیت کی جو ظلم و ستم تھے ان کے خلاف تحریکیں شروع ہوئیں اور ان تحریکوں کی بنیاد ابن رشد کی تعلیمات تھی۔ اسلام نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ انسانیت کو جو مختلف توہمات کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا ان فرسودہ اور باطل نظریات کا خاتمہ کیا۔ تحریر، تقریر اور فکر و نظر کی آزادی اسلام کی عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں برہمنیت کا غلبہ تھا اور برہمن کی فکر ہی کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھا جاتا تھا، اور یورپ میں کلیسا اور پوپ کی سوچ کے برعکس اگر کوئی فکر پائی جاتی تو وہ قابل سزا تصور کی جاتی تھی۔ اسلام نے اس چیز کو بالکلیہ ختم کیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہندوستان میں برہمنیت کی فکر کا غلبہ اور یورپ میں جو کلیسا اور پوپ کے بے لاگ اور کیا کہیں گے اس کو بے حد و حساب اختیارات تھے، حتیٰ کہ انسانی فکر پر بھی ان کا غلبہ تھا، اس غلبے کا خاتمہ ہوا اور لوگوں کو آزادی فکر کی دولت نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ اسلامی تہذیب نے جو انسانی فکر میں انقلاب برپا کیا اس میں ایک نمایاں کام جو اسلامی تہذیب کا ہے وہ شعور حیات کو اجاگر کرنا ہے۔ یعنی یہ انسان کو بتایا کہ انسان کی زندگی محض بے مقصد اور کھیل کود کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی با مقصد اور قیمتی شے ہے۔ اس میں انسان کو اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ انسانیت کی خدمت کرے جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر انسانوں کے پاس تشریف لائے تھے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کیا جائے۔ اپنی زندگی اس کوشش میں صرف کی جائے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے اور تمام دنیا کے لوگوں کی خدمت کا اجر انسانوں سے نہیں بلکہ انسانوں کے رب سے وصول کرنے کا جذبہ دل میں رکھا جائے۔ اسی سے انسانی زندگی کی صحیح سمت واضح ہوتی ہے اور انسان بے لوث طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور اس سے خود غرضی ختم ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ انسان نے اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ اسلامی تہذیب نے بالخصوص اہل علم لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ کائنات میں غور و فکر کریں، کسی لگی بندھی فرسودہ سوچ پر ہی نہ پڑے رہیں، بلکہ تفکر، تدبر، مشاہدہ اور تجربہ کر کے نئے نئے علوم ایجاد کریں۔ یہ انسانیت پر اسلام کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اسی سے دینی، سائنسی اور سماجی علوم کی ترقی ہوئی، جس سے انسانیت کی ترقی ہوئی۔ مشاہدہ، تدبر اور غور و فکر نے انسان کے لیے مختلف میدانوں میں اصلاح کا دروازہ کھول دیا، جس نے آگے چل کر دنیا میں عظیم ترقی کا انقلاب پیدا کر دیا۔ دوسرا ایک اور اہم اثر جو اسلامی تہذیب کا ہمیں انسانی فکر پر نظر آتا ہے، وہ انداز حکمرانی میں تبدیلی ہے۔ اسلام سے پہلے کا دور بادشاہتوں کا دور تھا اور آمرانہ طرز حکومت کا رواج تھا۔ اسلام نے خلافت کا نظام دیا اور انسان کو یہ بتایا، یہ باور کروایا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اللہ کے نمائندے کے طور پر اللہ کے دیے ہوئے اختیارات اور دیے ہوئے احکامات ہی کے مطابق دیگر انسانوں پر حکومت کر سکتے ہیں، اور اس میں جو حاکم ہوگا وہ باقاعدہ مسئولیت کا سامنا کرے گا، یعنی اس سے بھی پوچھ گچھ کی جا سکے گی۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا محاسبہ بھی کیا جا سکے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ بالکل شتر بے مہار بن جائیں۔ یہی سوچ آگے چل کر جمہوریت کی بنیاد بنی کہ جس میں مسلمانوں کے مسائل باہمی مشورے سے حل ہونے کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ وہ امرہم شورا بینہم، یہ تعلیم موجودہ جمہوریت کی بنیاد ہے کسی حد تک۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سے اسلامی تہذیب کے انسانی فکر پر اور مذاہب عالم پر اثرات ہیں، جو اس مختصر سی گفتگو میں جن سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے تاکہ اسلامی تہذیب کی جو نمایاں خصوصیات اور وہ خصوصیات جو انسانیت کے بھلے کے لیے آج بھی مشعل راہ کا کام کر سکتی ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، بلکہ انسانیت کے سامنے آئیں اور انسانیت کے سلگتے ہوئے مسائل حل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اسلامی تہذیب کے غلبے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔